مشترکہ اجلاس سے پارلیمنٹ کے صدر مملکت نے خطاب کیا اور اس دوران ایوان میں قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی گونج رہے تھے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے بھی گونج رہے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ عام طور پر مسلح افواج کے سربراہان اس طرح کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، آج وہ شریک نہیں تھے۔ جو نعرے لگتے رہے، جو قیدی نمبر 804، وہ تیرا یار میرا یار، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، ان نعروں کو دکھایا تو نہیں جا سکتا تھا، کوشش یہ کی گئی کہ وہ سنائی بھی نہ دے۔ ایک فقرہ دیکھوں تو سندھ میں کنالز جو نکالی جا رہی ہیں نہریں دریائے سندھ سے چولستان کو سیراب کرنے کے لیے، ان کے اوپر ان کا اعتراض جو نہر وہاں سے نکل چکی ہے، پانی وہاں سے آنا شروع ہو چکا ہے، اس پہ کچھ ایک تقریریں وہ کہیں اور ہی ایسا لگتا ہے کہ خلا میں کسی کو مخاطب کر کے بلاول صاحب تقریر کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ زرداری صاحب نے جو وفاقی گورنمنٹ از ناٹ دا رائٹ فورم ٹو ایڈریس ٹو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ آج حبیب اکرم صاحب اور باجوہ صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن جامی صاحب کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج کے پروگرام میں موجود نہیں ہوں گے۔ حبیب صاحب، آج مشترکہ اجلاس سے پارلیمنٹ کے صدر مملکت نے خطاب کیا اور اس دوران ایوان میں قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی گونج رہے تھے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے بھی گونج رہے تھے، اور اسی بیچ میں صدر صاحب نے اپنی تقریر مکمل کی۔ وہ جو ایک مشہور میم ہے نا، کہنا کیا چاہتے ہو، صدر صاحب کے خطاب کے بعد ہم یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے اور کس سے کہنا چاہ رہے تھے۔ آج کی جو صدر کی تقریر ہے، اس کی اگر ہائی لائٹس دیکھیں تو اس میں ایک ہائی لائٹ یہ ہے کہ عام طور پر مسلح افواج کے سربراہان اس طرح کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، آج وہ شریک نہیں تھے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو نعرے لگتے رہے، جو قیدی نمبر 804، وہ تیرا یار میرا یار، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، تو ان نعروں کو دکھایا تو نہیں جا سکتا تھا، دکھایا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ وہ سنائی بھی نہ دے۔ جہاں پر صدر مملکت اگلا ورق پلٹتے تھے تو وہاں پر وہ بالکل فیڈ کر دی جاتی تھی آواز، اور پھر جیسے ہی اگلا ورق پلٹ کے وہ بولنا شروع کرتے تھے تو پھر سے ان کی آواز کے ساتھ دیگر آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو گویا صدر آصف علی زرداری جب بولتے تھے تو وہ عمران خان کے نعروں کی گونج میں بولتے تھے، تو جب وہ خاموش تھے تو پھر سب کچھ خاموش کر دیا جاتا تھا۔ اور تیسری اس کی ہائی لائٹ جو اگر اس صدر کی، وہ جو آپ کہتے ہیں نا صدر کے خطاب کی کہ کہنا کیا چاہتے ہو، ان کی یعنی اگر میں اس کو ایک فقرہ دیکھوں تو ان کا وہ فقرہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں کنالز جو نکالی جا رہی ہیں نہریں دریائے سندھ سے چولستان کو سیراب کرنے کے لیے، ان کے اوپر ان کا اعتراض جو ہے، یہ اس تقریر کے ہائی لائٹس ہیں۔ اگر یہ روایت کی بات کریں، پاکستان میں یا دنیا بھر کے پارلیمانی نظاموں میں یہ روایت ہوتی ہے کہ وہاں کا صدر یا بادشاہ خطاب کرتا ہے آگے اپنی پارلیمنٹ سے سال میں ایک دفعہ، اور پارلیمانی سال یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پارلیمانی سال میں ایک دفعہ اس نے ضرور آ کے پارلیمنٹ کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تقریریں جو لکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ وہ عموماً حکومت ہی کی لکھی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں۔ جو صدر مملکت آتے ہیں وہ حکومت کی پالیسی ہی بیان کرتے ہیں، حکومت کی کچھ تعریف ہوتی ہے، کچھ حکومت کے ہلکی سی کام کا جائزہ ہوتا ہے، تنقید تقریباً نہ ہونے کے برابر، لیکن یہ وہ تو نہیں تھی۔ آج کی تقریر میں تھوڑی سی تنقید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے مواد خود منگوایا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ حکومت کیا چاہتی ہے کہ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور انہوں نے تقریر خود تیار کی تھی۔ تقریر حکومت کی تیار کی ہوئی نہیں تھی، لیکن حکومت کو پتا تھا کہ صدر مملکت یہ کہیں گے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت کی تعریف بھی ہوئی کہ جناب حکومت پالیسی ریٹ کو نیچے لا رہی ہے، یعنی ریٹ آف انٹرسٹ کو نیچے لا رہی ہے، معیشت مضبوط ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں جو ہمیں شہباز شریف صاحب بتاتے رہتے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ۔ لیکن ابھی تو دیکھیے نا، یہ آج ایک پارلیمانی ایک سال مکمل ہوا ہے۔ پہلے تو یہ اس پہ مجھے بتائیے، بلکہ ہم سب کو یہ سمجھ نہیں اب تک آتی، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی رہتی ہے کہ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں حکومت کے ساتھ، ہر امپورٹنٹ قانون سازی میں ووٹ وہ ساتھ ان کے کرتے ہیں، کچھ منسٹریاں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر دا فیڈرل گورنمنٹ آلسو۔ اچھا، کیا اینڈ دین دے وہ کرٹیسائز کسے کر رہے ہیں، گلا کر رہے ہیں میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں کہ اس منصوبے کو نا، کیا آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہیں، وہ براہ راست وزارتیں نہیں لے رہے، لیکن ان کے کام جو حکومتی پالیسی سازی میں جو ان کا حصہ ہے وہ تو موجود ہے، اور جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی
پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پورے نظام کا PMLN کا, تو لہٰذا اس میں تو کوئی شکوہ یعنی کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یا وفاقی حکومت کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وفاقی حکومت کا ہی حصہ ہے. اچھا کچھ اور کہنا چاہ رہے جن کو صدر صاحب کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت غور کرے. بات یہ ہے کہ اس کو چلنے دیں, حبیب صاحب کو چلنے دیں, بات ہی ہے. تو دیکھیے یہ جو نعرے بازی تھی نا, آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ صدر مملکت نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر سامنے رکھی ہوئی تھی, اور وہ ہمیشہ ہر خطاب میں رکھتے ہیں. اور ہمارے دیکھے ہوئی تاریخ میں محترمہ بے نظیر بھٹو ہی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ بازی شروع کی تھی. اور ان کی جب حکومت گئی, یعنی 1990 میں جب ان کی حکومت آئی اور نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, تو اسحاق خان صاحب تشریف لائے بطور صدر, تو ان کے سامنے پھر گو بابا گو اس طرح کے نعرے لگنا شروع ہوئے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے منہ موڑا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے ایوان کو خطاب کرنا شروع کر دیا تھا. اور پھر وہ خود نعرے بھی لگوا رہی تھی, اور ان کی آواز بھی جاندار تھی. تو وہ گو بابا گو کے نعرے جو تھے وہ آج کی تاریخ میں زرداری صاحب کو وہ یاد آ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ زرداری صاحب اس وقت غالباً گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, یا شاید یہ MNA تھے. اب میں اس میں کہیں گڑبڑ کر رہا ہوں کہ وہ ان کو پتا تھا کہ ان کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب دیکھیے جو صدر صاحب نے تقریر میں جو فرمایا ہے وہ پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے جو ہلکی سی دراڑ کا اشارہ کر رہی ہے, اور وہ ہے سندھ کے اندر دریائے سندھ سے پانی لے کر چولستان کو سیراب کرنا. اور اس پہ آپ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ تھمپنگ کرنا شروع ہو گئے, صرف پیپلز پارٹی والوں. جی, صرف پیپلز پارٹی والوں نے. یہ وہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اختلاف ہے جو واقعی کہیں میٹر کرتا ہے, جو آگے چل کے بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن جرت نہیں ہو رہی سر ان کی. آپ یہ دیکھیے نا کہ نہر وہاں سے نکل چکی ہے, پانی وہاں سے آنا شروع ہو چکا ہے. اس پہ کچھ ایک تقریریں پہلے ہم بات کر رہے تھے, عنوان شائستہ بھی نہیں, وہ کہیں اور ہی ایسے لگتا ہے کہ خلا میں کسی کو مخاطب کر کے بلاول صاحب تقریر کر دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ زرداری صاحب نے جو آج بھی انہوں نے کی ہے. اگین وفاقی گورنمنٹ از ناٹ دا رائٹ فورم ٹو ایڈریس ٹو, بٹ واٹ کین ہی ڈو. اس میں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر 2022 کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں فیصلہ سازی کا ایک نیا پلیٹ فارم آیا ہے, وہ ہے SIFC. SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ظاہر ہے اس کا دستور میں ذکر نہیں ہے, لیکن وہ قانونی شکل اس کو مل گئی. جی بالکل ہے. اور پھر ظاہر ہے جس پلیٹ فارم پہ چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوں, جس اور وزیر اعظم اس کی سربراہی کر رہے ہوں, اور کچھ وزراء بھی اس کا حصہ ہوں, تو وہ بنیادی طور پر پھر ایک ایگزیکٹو باڈی بن جاتا ہے, یا ایک یوں کہیے کہ ڈیسیجن میکنگ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سے ایک سپر کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. تو پھر اس حساب سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب آج درخواست کر رہے تھے. تو زرداری صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ یوں کہیے کہ وہ جو اس پلیٹ فارم پہ جو فیصلے ہوئے ہیں, یہ جو فیصلے ہیں بنیادی طور پر اسی پلیٹ فارم کے فیصلوں کی یا تو ذیلی فیصلے ہیں یا بنیادی فیصلے ہیں. تو دراصل آج اس ادارے پہ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا سربراہ چونکہ وزیر اعظم ہے, چاہے آپ اس کو رسمی طور پہ سمجھیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ اس کو لیگلی سمجھیں, دستوری سمجھیں, کچھ بھی سمجھیں, وزیر اعظم سامنے بیٹھے ہیں تو, اور وہ جس فیصلے کو انڈیکیٹ کر کے اس کو کرٹیسائز کریں تو وہ اس کا اشارہ SIFC کی طرف چل رہا ہے. اچھا مکتوب ہے یہاں پہ SIFC. اچھا باجوہ, آپ نے مجھے وہ پطرس کا وہ لطیفہ گھڑیال ٹانگے ہوئے تھے جو یاد آ گیا. آپ نے منشن کیا, حبیب صاحب نے منشن کیا شروع میں کہ مسلح افواج کے سربراہان آج موجود نہیں تھے. اگر وہ موجود ہوتے اور ان کی موجودگی میں جس طرح سے آج نعرے بازی ہو رہی تھی وہ ہوتی, تو پھر اس کیا امپیکٹ ہوتا, کیا صورتحال ہوتی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ نہیں تھے موجود نا, اسی وجہ سے میرا خیال ہو سکتا ہے نہ موجود ہوں. یہ PTA والوں نے یہاں پہ یہ شور شرابہ کرنا ہے, وہ جو نعرے وغیرہ ہوں گے. علاوہ ازیں میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جو زرداری صاحب نے جو ان سے وہ کیا. آج ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا, سیوکس نام کی ایک وہ تنظیم ہے جو انہوں نے بھی پاکستان میں سول لبرٹیز کو کس طرح کرب کیا جا رہا ہے اس پر بات کی ہے. اور مجھے حیرانی ہوئی پڑھ کے کہ یار ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہنے کے علاوہ ہم وی میک نیوز,
वी आर न्यूज़ मैन, न्यूज़ वुमेन। मुझे ये पता नहीं था कि सिंध के अंदर भी मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब बलूचिस्तान में तो है, बलोचीज़ को वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको बड़ा एक क्लैंप डाउन उनके ऊपर उन्होंने कर रखा है। वो हमें पता भी है किसी तौर पे, मिसिंग पर्सनस वाला मामला हो, उसमें मारंग बलोच का जिक्र है एंड अदर्स, ईमान ज़रब मज़ारी साहिबा का जिक्र है। लेकिन सिंध के अंदर भी ये मामला आते हैं सर, मुझे ये अंदाज़ा नहीं। जी, सिंध के अंदर भी, और वो इसी के साथ कनेक्टेड है मेरे ख्याल में, ये जो कैनाल्स वाला मामला चल रहा है। देखिए ये मामला तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ आप देख लीजिए कि मरकज़ गुरेज कुव्वतें या मरकज़ के इख्तियारात पर एतराज़ करने वाली कुव्वतें कुछ कहती हैं या करती हैं पॉलिटिकली, उस पर तो अमली तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिपोर्टिंग पे पाबंदी लग चुकी हुई है। हम इसको माने या ना माने। जी, बलूचिस्तान के अंदर जो डॉक्टर मारंग बलोच हैं उनकी एक्टिविटीज़ टीवी पर नहीं आती, लेकिन मारंग बलोच के ख़िलाफ़ अगर बात की जाए तो वो टीवी पर आ जाती है। बिल्कुल। अगले दिन बीएनपी के अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले से उनकी वीडियो आई हुई थी जनाब असद कैसर साहब की। वो बता रहे थे कि वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और जब वो वीडियो आई 2 दिन पहले तो उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त अख्तर जान मेंगल साहब थाने से अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं, और बीएनपी के लोगों ने वहाँ पे कोई मुजाहरा किया था जिसके नतीजे में वहाँ पे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और साजिद तरीन जो उनकी पार्टी के एक अहम रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार किया गया। काफ़ी देर वो थाने में बैठे रहे। काफ़ी देर वो थाने में बैठे रहे। इसी तरह हमने देखा कि पीटीएम ने जब खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जलसा और वहाँ पे कन्वेंशन जरगा, उसके ऊपर भी बड़ी मज़ाहमत हमारे सेंटर की तरफ से, हमारी विफाक की तरफ से बड़ी मज़ाहमत आई। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इस तरह के जरगे करने चाहिए, होते रहने चाहिए। अच्छा, सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है। सिंध के अंदर भी अब 2 तरह के, अख्तर बाजवा साहब, चीज़ें पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन एक जो मुसल्ला ग्रुप हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि हम मुत्तहिद हो रहे हैं, और उन्होंने उसमें जिन लोगों की शमूलियत ज़ाहिर की उसमें सिंध के लोग भी थे जो सिंधी अलहदगी पसंद थे, तो उनकी शमूलियत भी अपने साथ दिखाई। तो जब ये सूरत हाल दरपेश है हमें, तो इसका कोई सियासी हल करने की कोशिश नहीं हो पा रही। ये तो बड़ी खतरनाक जी, ऑफ कोर्स खतरनाक सूरत हाल है। तो इसका जब सियासी हल नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी जो आवाज़ उठेगी, जब आप उसको पॉलिटिकली डील नहीं करेंगे तो फिर वो किसी इंतहा पसंद चीज़ की तरफ सर वो सियासी हल किसने निकालना है अकबर? आपने, मैंने, हबीब साहब इसको ना सिर्फ किसी और ने? देखें, सियासतदानों ने मिलकर निकालना है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ वो याद आ गई, वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे बैठ के इसी फोरम पे हबीब साहब कुछ अर्सा पहले कह चुके कि गंडापुर साहब को थोड़ा सा ही शुड जिप हिज लिप्स, और खासतौर पे इन रिलेशन टू, नहीं वो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ इन रिलेशन टू मौलाना फजल रहमान। उनको वहाँ पे केपी की इंतजामी ओहदे से उनको हटाया गया, इसी वजह से हटाया गया सो दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सॉरी तहरीक इंसाफ और JUI जो कि एक ग्रेट या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, उसमें मौलाना वहाँ पे आ सके। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, वो हर दफ़ा उनके बारे बात करते थे। इमरान खान साहब ने जेल से भी उनको पैगाम भेजा, बाज़ वो फिर भी नहीं आए। उस पे उसके रेपरकशंस आगे क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ JUI फे, यानी मौलाना फजल रहमान जॉइनिंग द अपोजिशन अलायंस। लेकिन उससे थोड़ा सा सिर्फ 1-2 चीज़ें पहले, ये जो कुछ लोगों से जिनसे जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, ये सिर्फ लास्ट इस पे बात करूं कि ये जो सिंध वाला मामला कि दरिया सिंध का पानी चोलिस्तान को जो सैराब करना है, मैंने तो सर जो वर्ड सुने, जो पढ़े हैं, वो हाइड्रोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी, पता नहीं क्या क्या, और बड़ी एक्सटेंसिव स्टडीज़ हों, और उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि यहाँ पे आपको ये मंसूबा शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसकी बाबत जो लोग इस पे जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी रीडिंग है, वो ये कहते हैं कि यार राजस्थान के नाल ये चोलिस्तान है, ये थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके जाके देखें, वो थाउजेंड्स ऑफ माइल कंक्रीट की एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट केनाल इंडिया ने बनाई थी, जो अब रेत के नीचे दबी हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर जाया हो चुके हैं ऑलरेडी। उसकी तरफ भी देख लें जरा, ये कितना फीजिबल है मंसूबा या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने शुरू किया उन्हें पता ही होगा, उन्होंने स्टडीज वगैरह की होंगी। सारी चीजें जाहिर है, बाज़ औक़ात जो हालात होते हैं वो, या नहर बनाने के लिए आप उसको 2 फुट इधर कर दें तो वो महफूज हो जाती है, और 2 फुट इधर कर दें तो वो गैर महफूज हो जाती है। ये तो एक टेक्निकल चीज़ है, तो इसमें टेक्निकली इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में
Political بھی ہے اس کے ساتھ. ٹیکنیکل نہیں ہے, پولیٹیکل بھی. ہاں بالکل. آپ کا کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم کی سائٹ ہم سب نے جا کے دیکھی ہوئی ہے نا, وہاں پہ جہاں پہ پروپوزڈ ہے. اگر وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ ڈیم کیوں نہیں ہے. یعنی صورتحال کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ڈیم کیوں نہیں بنایا گیا, کہ نیچرلی ایک قدرت نے ساری چیزیں بنا دی ہیں, صرف آپ نے سامنے ایک دیوار بنانی ہے اور ڈیم بن جانا ہے. تو کیوں نہیں بنایا گیا, اس کی وجہ, اس کی بنیادی وجہ پالیٹکس ہے. تو پولیٹیکل چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں. پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے پاکستانی سیاست جمود کا شکار ہے مسلسل. کوئی کچھ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ جمود کیسے ختم ہوگا. عوام ہر بار انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب کچھ ایسا ہو کہ جس سے صورتحال کچھ تبدیل ہو, کچھ امیدیں جو لوگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی, پھر عوام مایوس ہو جاتے ہیں. صورتحال جوں کی توں ہے, کیسے بدلے گی یہ صورتحال, کون بدلے گا؟ دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صحافیوں کو واقعات چاہیے ہوتے ہیں کہ واقعات برپا ہو رہے ہوں, تو ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں کہ بہت تیزی سے آگے چل رہے ہیں, کہ بہت تیزی سے معاملات آگے چل رہے ہیں. دیکھیے اس وقت جو پرابلم ہے نا, وہ سوال ایسا ہے کہ وہ اگر کہا جائے تو بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں, جو جس چیز کو صورتحال کو اب جمود سمجھ رہی ہیں, وہ جمود نہیں ہے, وہ اضطراب ہے. اچھا, صورتحال مضطرب ہے. اضطراب کو چونکہ اظہار کا راستہ نہیں مل رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ جمود ہے. یہ ایک طوفان ہے جو ہلکورے لے رہا ہے, لیکن ہمیں اوپر سے ساکن سطح یہ پیغام دے رہی ہے, یا بعض لوگ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی جسے ہم ٹپ آف آئس برگ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. خبر ایک ہے, واقعات ایک صورت میں آگے بڑھنے, وہ ہے عمران خان کی رہائی. یعنی آپ یہاں سے شروع کر لیں, وہاں سے شروع کر لیں, عمران خان کے بغیر اگر آپ یہ سمجھیں کہ جمود ختم ہو جائے گا یا پاکستان جمپ لگا کے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی آج کی جس پہ ابتدا ہم نے کی کہ صدر کی تقریر میں یہ پیغام پوشیدہ ہے. آج ان کے سامنے جو لوگ شور مچا رہے تھے, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, یہ جب سارے نعرے لگ رہے تھے, وہاں پہ پوری دنیا کے کئی ملکوں کے سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کی جتنی ٹاپ بیوروکریسی تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, پاکستان کے جو صوبائی رہنما ہیں, پارلیمنٹیرینز وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور پورا پاکستان بھی دیکھ رہا تھا اس کو. تو جب اس کا مطلب یہ ہے, اور صدر کی آواز پہ بار بار وہ آواز غالب آ جاتی تھی. ان کے پاس سرکار کا, ریاست کا دیا ہوا مائکروفون تھا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو جب ان کی آواز اس پہ غالب آ رہی ہے تو اس استعارے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب یہ جمود ختم ہو جائے گا, پاکستان آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دینے لگے گا, جب پاکستان کی سیاست نارمل ہوگی. اور سیاست کیسے نارمل ہوگی, کہ جب عمران خان صاحب باہر رہیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا فیصلہ ووٹ کے ذریعے صادر کریں, اور جس کے حق میں صادر کریں. 8 فروری کو بھی تو کیا تھا نا, 8 فروری کو, یہی تو پیچیدگی ہے نا, 8 فروری کی ہی تو پیچیدگی ہے. دیکھیے عظما, جس دن حکومت گئی تھی عمران خان صاحب کی, تو میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان اب تاریخ بن چکے, صحیح, اب اسی طرح کی تاریخ بن چکے ہیں جیسا کہ نواز شریف تھے, جیسا کہ محترمہ تھیں, جیسا کہ آصف علی زرداری تھے. مجھے ایسا لگا تھا. لیکن اگلے دن جب پورے ملک میں مظاہرے ہوئے تھے, اس دن مجھے سمجھ میں آئی, اور اس دن مجھے ہی نہیں سارے پاکستان کو یہ خیال آیا کہ یہ کیا ہوا. عمران خان کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ڈھلوان پہ ہے, ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے. یہ کیا ہوا کہ ان کے حق میں لوگ باہر آ گئے. وہ جو لوگ باہر آئے تھے وہ عمران خان کی سپورٹ میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی تھی. لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا تھا کہ عمران خان کو گھر بٹھانا ہے
اور نواز شریف کو آگے لانا ہے یا نواز شریف کو گھر بٹھانا ہے اور عمران خان کو حکومت دوبارہ دے دینی ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا تھا. اب یہ جو تبدیلی ہے, یہ جو جوہری تبدیلی کسی بھی سماج میں آتی ہے, جو پاکستان کے سماج میں آ گئی, تو اس کے بعد ہم نے اس تبدیلی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ دراصل وہ پیچیدگیاں, تو ہم آج تک بھی وہیں 10 اپریل 2022 تک ہی کھڑے ہوئے. یہ ترکی میں بھی ہوا تھا. جی, ترکی میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ جناب حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. اردوان کی حکومت جب گرائی گئی تو لوگ باہر نکل آئے. جی, دیکھیے سسٹم کو سمجھنا ہے, سسٹم کے سارے سٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھنا ہے کہ نہیں, اب معاملات آگے جا رہے ہیں. اور آج زرداری صاحب نے اس پہ ایک ہلکا سا اشارہ بھی کیا. انہوں نے کہا ہماری آبادی کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نوجوان ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سر اس کا جو رسپانس جیسے ترکی میں ہوا یا ایلس ویئر ہوا, ایون بنگلہ دیش وغیرہ آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان میں اس سے بہت مختلف رسپانس ہوا. لوگ باہر نکلے, لوگوں نے بالکل احتجاج سب سے پہلے 9-10 اپریل کے بعد اگلے دن نکل کے, اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ یہ ادھر زمان پارک ہم دیکھتے رہے, اور پھر اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر, پھر اس کے بعد 9 مئی, پھر اس کے بعد 26 نومبر. جو رسپونڈ جس طرح سے ان کو کیا گیا وہاں پہ, ایک چیز تو ہوئی ہے نا کہ یہ چاہے یہ ماننا پڑے گا جس طرح کا جتنا ہارش رسپانس ہے, لوگ خوفزدہ تو ہوتے ہیں, لوگ نہ کہیں خوفزدہ ہوتے ہیں, مایوس تو ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ مقصود ہی یہ ہو کہ یار مایوس ہو جائیں, ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھ جائیں, یا اظہار کا ہر راستہ بند کر دیا جائے. اور کس طرح اظہار ہوتا ہے, آپ نے خود ہی فرمایا نا 8 تو فروری. پھر ایسے میں پھر اضطراب جو ہے وہ کیا صورت اختیار کرے گا, یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. یہی پرابلم ہوتا ہے جب سسٹم بنایا جاتا ہے نا, کوئی بھی ریاستی نظام بنایا جاتا ہے, جو ایون بادشاہ, یعنی جب بادشاہتیں تھیں تو بادشاہ کے لیے بھی لوگ تقاضا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ چاہے نوجوان ہیں لیکن ولی عہد نامزد کریں, تاکہ سسٹم کو اگر کوئی دھکا لگے تو سسٹم برداشت اس کو کر سکے. ہمارے نظام میں پرابلم کیا آ رہا ہے, ہمارے نظام میں یہی پرابلم آ رہا ہے جو تو ہمارا کمزوری کا تاثر, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو وہ جو رپورٹ آپ بتا رہے تھے اس میں ریپریسڈ کہا گیا. جی جی, اچھا, ریپریسڈ کنٹری کہا گیا. یہ جو اکانومسٹ ہے, جو جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سرمایہ کاروں کی بائبل ہے, جی, اس کے ان کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے, ان کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے, اس نے ہمیں اتھارٹیرین کنسیڈر کر دیا ہوا ہے وہاں پہ, بلکہ ہمیں اسے ریلیگیٹ کر کے, ہمیں پیچھے کر کے وہاں پہ کر دیا آمرانہ طرز حکمرانی پاکستان تقریباً. تو اس میں جب یہ صورتحال جب بنتی ہے تو اس سے کیا ہے, دنیا کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ جب آپ اتھارٹیرین ہو جاتے ہیں, جب آپ ریپریسو ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, آپ کسی حادثے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھوتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ ہوتا ہے پرابلم, جس کی وجہ سے پھر آپ کی سرمایہ کاری نہیں آتی. تو یہی پرابلم ہے پاکستان کے اندر. یہ جمود معاشی طور پہ بھی جمود ہے, سیاسی طور پر بھی جمود ہے, لیکن ہم تو معیشت کے بڑے اچھے اشاریہ دکھا رہے ہیں. ہم دکھاتے رہے, لوگ نہیں مان, دیکھیے دنیا مانے گی نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہمارے اشاریے اچھے ہوں گے نا, پھر آپ کو خبر اسلام آباد اور کراچی سے نہیں آئے گی, پھر آپ کو خبر نیو یارک اور لندن سے آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اکبر, ایک اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب داخلہ کے جو معاملات ہیں وہ 3 لوگ دیکھیں گے, محسن نقوی صاحب دیکھیں گے, پرویز خٹک صاحب دیکھیں گے, اور طلال چودھری صاحب بھی شامل ہوں گے. پرویز خٹک صاحب کیا کریں گے وزارت داخلہ میں, مشیر داخلہ بن کے وہ کیا فرائض سر انجام دیں گے؟ لڑائیاں بھی ہوں گی کچھ. دیکھیں مجھے جو اس میں سمجھ آتی ہے نا, دوست تو زیادہ حبیب صاحب کے ہیں وہ, لیکن ہلکی پھلکی بات چیت ان سے رہی ہے. ظاہر ہے کہ مطلب حبیب صاحب سے ان کی زیادہ ہے, ان کی نا بچپن کی خواہش تھی وزیر داخلہ بننا. اچھا, ہاں, عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی اس وقت شیخ رشید صاحب کو بنا دیا, اعجاز شاہ صاحب کو بنا دیا. اعجاز شاہ صاحب. اچھا, ان کو کہا گیا پرویز خٹک صاحب کو کہ آپ کو کرتے ہیں کچھ معاملہ, یہ دیکھیں نا, یہ تو ادھر سے آیا نا, صبر کریں نا ذرا. اچھا, وہ پتہ نہیں کہ ادھر ہی ڈیفنس میں رہے نا وہ, جی, وزیر دفاع. اس کے بعد جب شیخ رشید صاحب کو بنایا گیا, مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے بہت برا منایا, اور وہ جگہ جگہ فون کر کے کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو میں تو اس کو جانتا ہوں ایچ ایس این کے دور سے, ہم تو اکٹھے پڑھتے ہیں, میں اور عمران. بلکہ کئی دفعہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہوتے تھے کہ اس کو تو اس وقت کوئی نہیں, گرینیڈ کی لڑکیاں تو مجھے دیکھا کرتی ہیں.
लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मतलब वो उनको एंड तक जो परखाश रही ना कि यार मतलब खत्म हो गया दौर, मैनू नहीं बनाया। लेकिन वो ज़राए तफन्नुन बात हुआ करती थी। हाँ जाहिर है वो तो है नहीं, लेकिन उन्हें शौक बहुत था। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास रियल मीनिंगफुल पावर्स होंगी जो मोहसिन नकवी के पास हैं। वो मेरा ख्याल है उन्हीं के पास रहेंगी। उनका सिर्फ वो शौक पूरा किया गया है और उस एवज किया गया है जो उनसे डिमांड थी कि आप तहरीक इंसाफ नजरियाती बनाए, जिसने कोई तीर तो नहीं मारा लेकिन बहरहाल। तलाल चौधरी साहब को क्यों नहीं किया? तलाल चौधरी साहब फिट किया गया ना एक्चुअली, और तो कुछ भी नहीं है तलाल चौधरी साहब का। हबीब साहब, मोहसिन नकवी साहब अब भी तने तनहा बादशाह होंगे इस वजारत में? मेरी राय से थोड़ी सी मुख्तलिफ है आपसे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं जो तशरीफ़ लाए हैं, एक तो यह है कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा की गवाहों की फ़हरिस्त में अपना नाम कबूल किया और एक गवाही दी। अब उस गवाही की हैसियत क्या है, लेकिन ये तय है कि वो इस्तग़ासा में थे। ठीक है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गवाह पेश किए जाने थे वो उनमें से एक थे। अच्छा, एक और केस में भी एक और साहब गवाह थे, वो थे ओन चौधरी साहब जी, दोनों को नवाजा गया जी। तो ये दोनों जो हैं उन मतलब आप समझ लेना कि मौजूदा हुकूमत के क़याम के लिए इन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया कि अपनी ही साबका पार्टी के जिसको ये लीडर मानते रहे हैं उसके खिलाफ गवाह या कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बने और गवाहियां देने तक पहुंच गए। तो लिहाजा इन दोनों ने जो काम किया है वो तो गैर मामूली है। तो इसलिए उनको नहीं, पॉलिटिकल चीज है ना, तो पॉलिटिकली तो उनको रिवार्ड मिलना है। 1 2 लेकिन राना सराउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमने तो नहीं शामिल किया। नहीं, उसका जाहिर है वो ना कहें ना कहें उनसे। अब ये राना सराउल्लाह साहब वो आप यूँ कह सकते हैं कि हुकूमत का ज़मीर है जो कभी कभी बोलता है। लेकिन आपके ख्याल में उन्हें पावर्स उनके पास होंगी? ही विल बी हैविंग सम पावर्स एज इंटीरियर मिनिस्टर। जब आप ये अच्छा, मैं उनकी पहले बात कर रहा था कि अगर आप नहीं कर सकते ना तो फिर आपको या तो आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे या फिर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहे। ठीक है, आप बीच बीच में नहीं खेल सकते, तो लिहाजा वो तो आगे। दूसरी बात कि इख्तियारात का मामला जो है ना, परवेज़ खटक साहब इख्तियारात के लिए चैलेंज, इख्तियारात में ज़्यादा शायद हिस्सा ना मांगे, वो एडवाइजरी रोल ही प्ले करते रहे। सही। अच्छा, मिच्योर पॉलिटिशियन है, मतलब इतनी दफ़ा उन्हें पता है सियासत के उतार चढ़ाव का, तो लिहाजा वो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी हदूद को पहचानेंगे। जो हुकूमत का चेक है वो तलाल चौधरी साहब जी। तलाल चौधरी साहब की जो मौजूदगी है वो मोहसिन नकवी साहब के लिए परेशान कुन होगी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब ए पॉलिटिकल आदमी, जबकि तलाल चौधरी साहब ये पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ नॉन पॉलिटिकल। हाँ, नॉन पॉलिटिकल आप कह लें, हाँ नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो जो उनको पता नहीं है कि हल्का क्या चीज़ है, सियासत क्या चीज़ है, पावर में और हल्के में लिंक कैसे जोड़े जाते हैं, तलाल चौधरी को ये पता है। तो तलाल चौधरी साहब दरअसल PMLN की तरफ से एक चेक है, एक सुपरवाइजर है जो वजारत दाखिला में बिठाया गया है। अच्छा। और दर्जा उनका वजीर मुमलिकत वाला है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर उन्हें वजीर मुमलिकत समझेंगे, यानी उन्हें जूनियर वजीर समझेंगे। अच्छा, सीरियस लेना पड़ेगा, उन्हें सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तलाल चौधरी साहब वो आदमी हैं जो रौला डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ वैसे वो रौला डालने के तो माहिर हैं जी। स्क्रीन तो लिहाजा ये जो है ये एक हल्की सी आप यूं कहिए कि यहाँ पे अब फ्रिक्शन आई है। अच्छा, फिर जिस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर रोल प्ले नहीं कर पाए। उनके जिम्मे क्रिकेट दी गई, क्रिकेट में हमारा हाल देख लें क्या हुआ। वो तो कहते थे दहशतगर्द एक SHO की मार है जी। अच्छा, तो वो SHO ही नहीं मिल रहा हमें। इतना सीरियस तो वो SHO ही नहीं मिल रहा हमें। तो PCB में उनकी जो कमजोरी है, अब उन्हें पॉलिटिकली इसका आंसर करना पड़ता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो थोड़ी सी पॉलिटिकल है, भाई अगर PMLN ने, हम फर्ज कर लेते हैं कि इसने 17 सीटें जीती जी, मोहसिन नकवी साहब ने तो एक भी नहीं जीती। वैसे ही ठीक है ना। तो लिहाजा अवाम से थोड़ा बहुत ताल्लुक तो PMLN का अच्छा है। तो हबीब साहब, अगर वो चेक रखेंगे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे वो तलाल चौधरी साहब,
یا پھر رسپانسبلٹی محسن نقوی صاحب پہ ڈالی جائے گی؟ رسپانسبلٹی لینی ہی پڑنی ہے، وہ ہے وزیر اعظم کو، شہباز شریف صاحب کو. سر وہ نا جامی صاحب ایک کہتے ہوتے ہیں، ویسے تو ان کے منہ سے نکل گیا نہیں، میں ان کی جگہ پہ بیٹھوں تو مجھے ان کا وہ فکرہ یاد آ گیا، اثرات آ گئے. وہ کہتے ہیں ان ستوؤں میں تیل نہیں ہے، تلوں میں تیل اور ستو کو مکس کر کے. تو طلال چودھری صاحب آپ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. طلال چودھری دیکھیے اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا نا، یہ یار پالیٹکس ہے، چلیں یہ پالیٹکس ہے اور ٹھیک ہے. لیکن سر اس میں دیکھیں طلال چودھری سے کس کو انٹرسٹ ہے اس وقت دنیا میں؟ وہ کیا پاکستان میں کیا کر رہا ہوگا؟ طلال چودھری کو اپنے آپ سے انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے حلقے سے انٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل ہے سر، بالکل. ان کی پارٹی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ ان کی پارٹی کا ہے، لیکن پاکستان کی میجورٹی عوام کا تو نہیں ہے بھائی. اب تو پولیٹیکل انٹرسٹ پہ گیم ہوگی نا، کھیل ہوگا نا. کس طرح سے؟ الیکشن آنے لگا. جو ہماری جتنے بھی ہماری حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہماری تاریخ ہی ایسی ہے، ان کو صبح کا یقین نہیں ہوتا کہ کل بھی ہم وزیر ہوں. جی یہ بات آپ سمجھے، اور خاص طور پر پاکستانی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل کسی کو یقین نہیں ہوتا. سو مچ سو کہ 2002 کے الیکشن کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، تو وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے تھے، تو انہوں نے لاہور میں ایک میٹنگ کیا، انہوں نے کنونشن کیا، ورکرز کنونشن، کچھ اس طرح کی بات تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ میں وزیر اعلیٰ تو نامزد ہو گیا ہوں، بن جاؤں گا، لیکن میں نے اس سے پہلے اپنے سارے افسروں کو ایک حکم دیا، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے منصوبے بنانے ہیں وہ 3 سال کے بنانے ہیں. اور پھر پنجابی میں انہوں نے کہا پاکستان سویر دا پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو 5 سال انہوں نے کہا 5 سال کا منصوبہ نہیں بنانا، تو تیزی سے کام کرنا. دیکھیے جب آپ کو جب پولیٹیکل لوگ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ واحد ان کی وزارت اعلیٰ تھی جس کے بارے میں یقین سے کچھ کہا جا سکتا تھا. تو یہ جو لوگ ہیں اس وقت، جو ہماری حکومت کے لوگ ہیں، ان میں سے بھی بیشتر کیا ہمیں آپ کو جب ہم ملتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ جناب پتہ کچھ نہیں. اچھا حبیب صاحب ایک بلکہ بعض اوقات وزراء پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہور کی بنے. اچھا ہم پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، کے پی میں جو صورتحال ہے اور جس طرح سے تحریک انصاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے مولانا سے بھی میل ملاقاتیں اور مولانا سے رابطے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کا جو رول ہے نا، وہ بڑا اس پہ بڑے تحفظات ہیں. آپ نے بھی اس دن کہا کہ مولانا نے جو شرائط پیش کی ہیں اسد کیسر صاحب کو، جو شیئر کی گئی ہیں شرائط، اس میں بھی کافی جو اب خبر بھی آئی ہے کہ اس میں بھی کافی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ گنڈا پور صاحب سے ہے. پھر اس کے علاوہ حافظ حمداللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ گنڈا پور صاحب پہ ہمارے بڑے سیریس کنسرنز ہیں، ان کے بیانات کی وجہ جو ہے وہ الائنس کے موقف میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے ان کے بیانات. گنڈا پور صاحب کا آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے کوئی ڈیسیجنز لیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو ان کو اپنی ایک پینی بطور ایڈوانس رکھنا ہوگی. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ اب یہ کوشچن ہے کہ وہ کیا ہے. اب وہ مولانا کی مہارت ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی مہارت ہے. آپ کہہ رہے ہیں گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے؟ اچھا مولانا فضل الرحمان کو کچھ اب اس اتحاد کی طرف ایک قدم بڑھنا پڑے گا، ایسا قدم جو دنیا کو نظر آئے. اچھا ایسا قدم نہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں دور کریں گے، کچھ تحفظات ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، کچھ تجاویز ہیں. یہ سارے بیانات جو ہیں یہ زیادہ دیر اب چلیں گے نہیں. اگر تو مولانا فضل الرحمان نے وہ پینی اپنی رکھ دی ایڈوانس کی شکل میں، بیانہ اپنی طرف سے، اچھا چیزیں جو کنسیڈریشن، ٹھیک ہے نا، آپ اور میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ رکھوں گا اور آپ بھی کچھ ٹیبل پہ رکھیں گے. جی پی ٹی آئی نے ٹیبل پہ رکھا ہوا کہ مولانا ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، حکم کریں. پہلے تو مولانا نے کافی عرصہ لگایا کھل کے یہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ علی امین گنڈا پور پہ انہیں تحفظات. اچھا یہ ان کی طرف سے تاخیر ہوئی نا. اب آہستہ 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 وہ اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین صاحب آپ ذرا
पार्टी का ओहदा छोड़ दें, छोड़ दिया। मौलाना इसके बावजूद आगे नहीं बढ़ रहे। सर रोजे हैं ना, अभी उम्रा शुमरा करके आए हैं, तो चले रोज़ों के बाद तरावियां शरावियां पर बस टाइम नहीं इतना ही होता टाइम है। वजह क्या है? भाई क्यों उसकी इतना- वजह क्या delay हो देखिए, रहा है? मौलाना समझते ये हैं कि इमरान खान को जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उस पर थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए। अच्छा, दैट इज वन। अच्छा वो एक दिन कुछ समझ रहे होते हैं, अगले दिन वो कहते भाई हैं अब अब मेरा वक्त ऐसा ख्याल ये है, अगले दिन नहीं सियासतदान करते ऐसे कि एक सही। पैकेज होता है ना। हाँ। एक दिन आप एक बात करते Day हैं, to दूसरे day दिन- मौलाना politics का चल रही अपना है। नैरेटिव कौन सा बड़ा नर्म है। नहीं, उनका है नर्म। तो देखिए वो- मौलाना का मौके की मौलाना का मुनासबत मौक़िफ़ से जो होता है ना, वो चलता रहता है। मौके की मुनासबत से होता है। हबीब साहब जो तकारीर मौलाना करते हैं वो मौलाना करते हैं तो वो टीवियों पे भी चल जाती है, पीटीआई वाला को करके दिखाया ना वो तकरीर। देखिए, वैसे अगले दिन कुछ चुका जाएगा। तकारीर मौलाना की भी म्यूट हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। चले, लेकिन करते तो है ना वो। देखिए, आप अपने बच्चे को डांट सकते हैं, कोई दूसरा डांटे तो बुरा लगता है। एक जगह होती है, नहीं ठीक है। इस बारीकी को समझे। सही है। मौलाना यस एस्टेब्लिशमेंट से कुछ फासले पे है, लेकिन मौलाना ने उस धागे को बरकरार रखा हुआ है, उस ताल्लुक को बरकरार रखा जरूरी हुआ है उनके लिए। जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका For the उसवार है। time being नहीं, वो for the अभी time दूर being है? नहीं, वो मुस्तकिल है। अच्छा, एक वो धागा कभी छोड़ देते हैं, कभी खींच लेते हैं, तो लिहाजा ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने वो ताल्लुक को टूटने भी नहीं दिया और उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया। 1 2 मौलाना का मौक़िफ़ है कि केपी के अंदर मैं आपके हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठा हूँ, हम तहरीक चला रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? ये दूसरा। तीसरा, इमरान खान साहब पॉलिटिकल नैरेटिव जो है अपना अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट उसको ज़रा टोन डाउन करें। टोन डाउन करें। अच्छा चौथा, हम इस तहरीक में कामयाब हो जाते हैं तो बाद में पावर शेयरिंग क्या होगी? जी। ये पांचवा, इत्तेहाद बन जाता है, इसमें शमूलियत के और इससे इखराज के फैसले कैसे होंगे? ये देखना है कि कहते हैं कि जनाब फलां को भी शामिल कर लो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं करना, दूसरी पार्टी कहती है नहीं करना। ठीक है। तो लिहाजा ये जो सारी चीजें ये एक ही पैकेज का हिस्सा है, तो बयान अलग अलग होती रहती हैं वाकयात की सूरत में। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई, और थोड़ी ताखीर से भी होती हैं। अब मौलाना को चिप इन करना पड़ेगा। मसलन बड़ा आसान तरीका हो सकता है कि हाँ जी इत्तेहाद की मीटिंग बुलाएं ठीक है। हाँ, और उसमें तय हो जाए कि फलां सरबराह होगा, ठीक है। फिर पहले step के तौर अगला पे। तकाजा ये किया जा सकता है कि उनको हटा दें। नंबर 2, सही है। ये मामला कई तरीके से सुलझ सकता है ना भाई, बियॉन्ड इलेक्शन, अगले इलेक्शन के आप बाद। मशवरा दे देना, आप नहीं, तो मैं इतने क्यों क्लोज मशवरा हैं दूं? मौलाना ये से। लोग सबसे आने जो बात कर रहे हैं ना हबीब साहब, इनकार ही समझो तुसी। अच्छा, देयर आर सो मेनी ना थिंग्स। मौलाना वो नहीं नजर नहीं आ रहा। तो मौलाना पहले भी नहीं था नजर आता उनकी, तो वैसे भी ऐसी कोई मौलाना नीयत को नहीं। देखिए ये पॉलिटिक्स है, लेकिन मौलाना को एक जौहरी चीज समझ रहा है। अगर तो वो समझ गए तो फिर तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। अच्छा। वो ये है कि उन्होंने अपनी अगली सियासत कैसे करनी, अच्छा, ये है। ठीक। अगर तो अगली सियासत उन्होंने इसी नीमे दरू करनी तरीके से करनी फिर तो है कुछ नहीं तो होना। मौलाना की सियासत नहीं है मुस्तकबिल में। ठीक है। फिर वो किसी की बरहूने मिन्नत तो हो सकती है, हाँ। मौलाना की सियासत खुद नहीं से है। नहीं हो सकती। ठीक है। अब मौलाना को ये फैसला करना है। हाँ, और अगर मौलाना कोई फैसला कर लेते हैं तो गंडापुर साहब नहीं होंगे वजारत आला पे। ऐन मुमकिन है। ऐन अगर मौलाना उस हद तक, देखिए अब मौलाना को भी देना ना, अभी तो मौलाना सिर्फ शराइत रखते चले ठीक जा है, रहे हैं, ठीक है। मौलाना भी तो कुछ मानेंगे ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज के प्रोग्राम से मेरे ख्याल से इजाजत लें हम। जी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।